مظفرآباد میں بشرا صغیر نے اپنی 1.5 سالہ بچی کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگائی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ایسے وقت میں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا جس وقت وہ حاملہ بھی تھیں، اور خودکشی کی وجہ کیا ہوئی یہ جان کر آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ تکلیف میں آ جائیں گے، آپ کرب میں آ جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ خاندان کی طرف سے تمام تر تفصیلات بتائی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 6 لوگوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ سسرال کی جانب سے اس خاتون کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ ذہنی بیماری کا شکار ہے، وہ پاگل ہو گئی تھی، اسی باعث اس نے اپنی بچی کو لے کر دریا میں چھلانگ لگائی، اپنی بچی کی زندگی بھی ختم کر لی، اپنے آنے والی جو اولاد تھی اس کی زندگی بھی ختم کر لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر لیا۔ لیکن جب اس بچی بشرا کا، جو لڑکی اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں، والد سامنے آیا، بھائی سامنے آیا، تو بات بالکل اس کے برعکس نکلی جو کہ سسرال کی جانب سے بتائی جا رہی تھی۔ بچی کے والد نے بتایا کہ اس کی بیٹی بشرا صغیر کی شادی ہوئی تھی، اسے خوشی خوشی سسرال بھیجا گیا تھا، ایک پولیس آفیسر سے اس کی شادی کی گئی تھی، لیکن اس کے سسرال والے اس کو اکثر طعنے دیا کرتے تھے کیونکہ اس کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا۔ بچیوں کی پیدائش کے باعث اس کو ذہنی دباؤ کا شکار رکھا جاتا تھا، اور اس کے گھر ابھی جو اولاد ہونے جا رہی تھی اس کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ بیٹی ہوگی تو کیا بنے گا، تم ہمیں بیٹا نہ دے سکی۔ تو شدید ذہنی تناؤ اور دباؤ میں آنے کے بعد اس نے اپنی 1.5 سال کی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے ہونے والے بچے سمیت دریا میں چھلانگ لگائی۔ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے، ڈیڈ باڈی ابھی تک نہیں ملی، لیکن 3 جانیں اس دنیا سے چلی گئیں صرف سسرالیوں کے تانوں کی وجہ سے، ذہنی تناؤ اور دباؤ کی وجہ سے۔ لڑکی کے بھائی نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دیا ہے پولیس میں، اور مظفرآباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، FIR کٹوا دی گئی ہے۔ 6 افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں اس خاتون کا شوہر بھی شامل ہے۔ میں نام بتاتی ہوں، اس کے شوہر کا نام، جو بشرا خاتون ہے ان کے شوہر کا نام عاطف محمود ہے جو کہ خود پولیس آفیسر ہے۔ 6 افراد اور نامزد کیے گئے ہیں جس کی تلاش جاری ہے۔ جو شوہر ہے اس مرحومہ کا، جو اس دنیا میں اب نہیں رہی، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو انسپیکٹر جنرل آزاد کشمیر ہیں ان کی انسٹرکشنز پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اب باقی ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک عورت اپنی زندگی سے تنگ اس لیے آ گئی کہ اس کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور دوسری بار جب وہ ماں بننے جا رہی ہے تو اس کے سسرالی رشتہ دار اس کو بار بار طعنے یہ دے رہے ہیں کہ تم ہمیں وارث نہیں دے پا رہی ہو، تم ہمیں بیٹا نہیں دے پا رہی ہو، ابھی بھی تم ایک بیٹی کو ہی جنم دے دو گی، ایک بچی کو اس دنیا میں لے آؤ گی۔ اور وہ سسرالیوں میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس کی ساس بھی شامل ہے، اس کی نندیں بھی شامل ہیں جو خود بھی ایک خاتون ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ خاتون ہونے کے ناطے آپ کس طرح سے اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، کس طرح سے کسی انسان کو اتنی ذہنی اذیت میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی جان ہی لے لے۔ یہ بہت ہی افسوسناک تکلیف دہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ پہلی بار نہیں آیا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کسی شخص نے اپنی ننھی معصوم بچی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی کیونکہ اس کو بیٹے کی خواہش تھی، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش نہیں ہوئی، کسی نے بیوی کو گھر سے نکال دیا، کسی نے اس پر مار پیٹ کی، کوئی اسی طرح تشدد کا نشانہ بن کر اس دنیا سے چلی گئی۔ خدا را اس سوچ کو بدلیے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، لڑکیاں اتنی ترقی کر رہی ہیں، جس طرح سے ماں باپ کا بازو بنتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بیٹے بھی اس طرح ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس سوچ سے باہر آئیے۔ ان 3 ننھی جانوں کے جانے کی ذمہ داری ان تمام افراد پر عائد ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ تمام لوگ گرفتار ہوں، ان پر کیس چلے، ان کو سزائیں ملیں، اور ان کو پتہ چلے کہ جو نہتی جانیں گئی ہیں ان کے جانے کا کیا دکھ ہے، اور اس خاندان پر کیا بیت رہی ہے، اس باپ پر، اس بھائی پر، اس ماں پر، ان تمام لوگوں پر کیا بیت رہی ہے جن کے گھر سے ان کی بچی چلی گئی اور بچی کی اولادیں بھی چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالے اور ہم سب پر بھی رحم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔